خوش آمدید۔ آج کے اس وضاحتی تجزیے میں ہم 2005 کے کشمیر زلزلے کے بارے میں کچھ ایسے حقائق اور اعداد و شمار سمجھیں گے جو واقعتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ہمارا مقصد اس تاریخی تباہی کی وجوہات اور اس کے نتیجے میں جھیلنے والے انسانی اثرات کا جائزہ لینا ہے۔ تو آئیے فوراً شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سنگین واقعے نے کس طرح ایک پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی بڑے اور حیران کن عدد سے، 3.5 ملین، یعنی 15 لاکھ۔ ذرا سوچئے، یہ 15 لاکھ ان افراد کی حیرت انگیز تعداد ہے جو صرف اور صرف 1 منٹ کے وقفے میں مکمل طور پر بے گھر ہو گئے۔ زندگی بھر کا سرمایہ، سر چھپانے کی جگہ، سب کچھ صرف 7 سیکنڈ کے اندر مٹی کا ڈھیر بن گیا اور لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے آ گئے۔ حصہ 1، فالٹ لائن کی ساخت، زمین کے اندر کی طاقتیں۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ دراصل کشمیر کا خطہ براہ راست ان متحرک جیولوجیکل فالٹس پر واقع ہے جہاں بھاری یوریشین ٹیکٹونک پلیٹ مسلسل دباؤ ڈال کر چھوٹی انڈین ٹیکٹونک پلیٹ کو اپنے نیچے دھکیل رہی ہے۔ زمین کی گہرائی میں ہونے والا یہ تصادم کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ صدیوں سے توانائی جمع کر رہا تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ سامنے آتا ہے، اپ تھرسٹ کا۔ ڈیٹا کے مطابق 7.6 میگنیچیوڈ کے زلزلے میں آنے والی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی اپ تھرسٹ تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ زمین کی سطح اور پہاڑ انتہائی شدت کے ساتھ اوپر کی طرف اچھلتے ہیں، جس سے عمارتوں پر تباکن دباؤ پڑتا ہے جو وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ شمال مغربی کشمیر کی وادی میں سوئل لیکویفیکشن یعنی مٹی کے پگھلاؤ جیسے واقعات بھی رپورٹ کیے گئے۔ خیر، کچھ تحقیقات اس پر متفق نہیں ہیں، لیکن جہاں یہ ہوا وہاں لوگوں کے قدموں تلے ٹھوس زمین نے عارضی طور پر بالکل دلدل جیسا برتاؤ کیا، جس سے بنیادیں مزید کمزور پڑ گئیں۔ حصہ 2، وہ صبح جب قیامت ٹوٹی، 8 اکتوبر 2005۔ وقت کا یہ تعین اس خوفناک منظر کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ صبح 8:50 پر 7.6 میگنیٹیوڈ کا پہلا بڑا جھٹکا آیا، اور پھر چند ہی منٹوں کے اندر 5.9 اور 5.8 میگنیٹیوڈ کے لگاتار شدید آفٹر شاکس نے پورے خطے کو دوبارہ ہلا کر رکھ دیا۔ زمین کو پرسکون ہونے کا ذرا بھی وقت نہیں ملا۔ پہلے جھٹکے کا شدید لرزہ مسلسل اور بغیر کسی وقفے کے پورے 7 سیکنڈ تک جاری رہا، اور اس انتہائی طاقتور لرزش کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمین کی سطح پر 75 کلومیٹر لمبا شگاف پڑ گیا۔ 75 کلومیٹر! یہاں اس مخصوص پس منظر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ املاک اور جانوں کے نقصان کی تعداد اس قدر زیادہ آخر کیوں تھی؟ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ لوگ سحری کھانے کے بعد گھروں کے اندر آرام کر رہے تھے، طلبہ پہلے ہی اسکولوں میں اپنے ڈیسکوں پر موجود تھے، اور خواتین صبح کے وقت گھروں کے اندر کام کاج میں مصروف تھیں، اور یہی وجہ تباہی کو دوبالا کر گئی۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ زلزلے کے اس مخصوص وقت کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً 19,000 طلبہ کی جانیں چلی گئیں، 19,000 بچے، جب ان کے اسکول کی عمارتیں ان پر آ گریں۔ یہ واقعتاً ایک ایسی تباہی تھی جس نے پوری نسل کو متاثر کر کے رکھ دیا۔ حصہ 3، مٹا ہوا منظر، فوری اثرات۔ یہ اعداد و شمار بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی ایک بہت سنگین تصویر پیش کرتے ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ 7,80,000 رہائشی عمارتیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ضروری صحت کے مراکز مکمل طور پر صفائے ہستی سے مٹ گئے تھے۔ پانی کی فراہمی کے لگ بھگ 4,000 نظام درہم برہم ہو چکے تھے۔ ایسے میں ریسکیو کا کام آسان نہیں تھا۔ امدادی کارکنوں کے سامنے ایسی لاجسٹیکل دشواریاں تھیں جنہیں عبور کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ زلزلے سے آنے والی ہزاروں لینڈ سلائیڈز نے ضروری سڑکوں اور پلوں کو بند کر دیا۔ لینڈ لائن نیٹ ورکس کی تباہی نے رابطوں کو مفلوج کر دیا، اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب سردی کا شدید موسم اپنی پوری شدت کے ساتھ قریب آ رہا تھا۔ حصہ 4، عالمی ریسکیو مشن، دنیا کا رد عمل۔ لیکن اس ناامیدی میں دنیا بھر سے مدد پہنچی۔ بین الاقوامی برادری نے متحد ہو کر اس تباہ خطے کی مدد کے لیے قدم اٹھایا اور 6.2 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی امداد بھیجی، ایک بہت بڑی رقم۔ یہ عالمی امدادی کوشش بہت وسیع اور مختلف تھی۔ کیوبا کی جانب سے 2260 طبی ماہرین اور 32 فیلڈ اسپتالوں کا بھیجا جانا، اور ترکی کی طرف سے 70,000 افراد کے لیے مکمل ٹینٹ سٹیز یعنی خیموں کے شہر تعمیر کرنا اس عالمی تعاون کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحالی کا عمل مرحلہ وار آگے کیسے بڑھا۔ شروعات تیزی سے مقامی سطح پر ہوائی معائنے اور مقامی بچاؤ کے کاموں سے ہوئی۔ اس کے فوراً بعد موبائل میڈیکل یونٹس قائم کیے گئے، اور آخرکار لاکھوں لوگوں کو چھت فراہم کرنے اور طویل مدتی تعمیر نو پر فوکس کیا گیا۔
حصہ 5 طویل مدتی زخم دہائیوں پر محیط اثرات اربوں ڈالر کے امداد کے باوجود ان طویل مدتی زخموں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ فوری چوٹوں سے ہٹ کر بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے ہیلتھ کرائسس کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا۔ حد سے زیادہ بھرے ہوئے ٹھنڈے کیمپس میں وبائی امراض پھیل گئے۔ طبی نظام کی غیر موجودگی کے باعث بلڈ پریشر اور دل کے امراض جیسے مسائل عام ہو گئے، اور خاندان چھن جانے کا وہ شدید نفسیاتی صدمہ جس نے انزائٹی کو بہت بڑھا دیا۔ دماغی صحت کے وسائل کی کمی اور نفسیاتی مدد حاصل کرنے میں معاشرتی رکاوٹوں کی وجہ سے جسمانی زخموں کے مقابلے میں یہ نہ نظر آنے والے نفسیاتی زخم سب سے زیادہ دیرپا ثابت ہوئے۔ اور اب آخر میں ایک اہم اور غورطلب بات، سائنسدانوں نے سیٹلائٹ میجرمنٹس کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ زلزلے کے مرکز کے اوپر موجود پہاڑ 2005 کے بعد سے واقعتاً مزید اوپر اٹھ چکے ہیں، یعنی زمین آج بھی حرکت میں ہے۔ تو پھر جیسے جیسے یہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے، ہم انسانیت کی حفاظت اور خاص طور پر سب سے کمزور افراد کو مستقبل میں بچانے کے لیے خود کو کیسے بہتر تیار کر سکتے ہیں؟ یہ وضاحتی تجزیہ یہیں مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ سوال ہمیں ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔